اور قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا ہدی للعالمین، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عالمین کو ہدایت ملی، ہم وہاں چلے گئے، پہنچ گئے، اب اللہ سے مانگے اللہ یہ عالمین کے لیے جگہ ہے جہاں سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عالمین کو ہدایت ملی، پوری کائنات کو ہدایت مل رہی، میرے مولا مجھے ہدایت عطا فرما۔ اب ہدایت کے پوائنٹ کو کھولنا ہے، جس طرح برکت کو کھولنا تھا اب اسی طرح ہدایت کو کھولنا ہے۔ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، میری اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ مقام ابراہیم سامنے ہوتا ہے، اللہ سے مانگے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اللہ مجھے بھی اپنی خلت میں سے اور اپنی دوستی میں سے حصہ عطا فرما۔ اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں انبیاء پیدا فرمایا، اللہ میری اولادوں میں اولیاء پیدا فرما۔ تو اولاد کے لیے ہدایت، اپنے لیے ہدایت، معاملات میں ہدایت، رشتہ داروں کے لیے ہدایت، پوری امت کے لیے انسان ہدایت مانگے۔ اور والدین پریشان ہوتے ہیں، اولاد نماز نہیں پڑھتی، نافرمان ہو رہی ہے، یا رشتہ دار یا دوست یا فلاں لوگ یا فلاں علاقے کے لوگ، تو سب کے لیے نام لے لے کے ہدایت مانگے۔ اللہ یہ وہ جگہ جہاں سے عالمین کو ہدایت ملتی ہے، میرے مولا مجھے بھی ہدایت عطا فرما، اور جس کے لیے آپ ہدایت کے طالب ہیں، بالخصوص امت کے نوجوانوں کے لیے خوب ہدایت کا سوال کریں، مانگنے کا سفر ہے، خوب ہدایت مانگیں۔ 4 پوائنٹس ہو گئے، 5واں اور آخری پوائنٹ نہایت خوبصورت ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سبحان اللہ، فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ اب اس جو کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ نیک آدمی داخل ہوا ہے تو وہ تو امن میں آیا ہے، برا امن میں نہیں آیا، ارے وہ جگہ اتنی پیاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ اب ہم نے اللہ سے امن مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ امن۔ جس طرح برکت کو کھولا، ہدایت کو کھولا، اب امن کو کھولنا ہے، اور خوب اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنی، امن مانگنا ہے۔ کس طرح سے مانگیں؟ چند باتیں۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں امن عطا فرما، ہماری قبر میں ہمیں امن عطا فرما، اللہ ہمارے معاملات میں ہمیں امن عطا فرما، اللہ بری دوستی سے امن عطا فرما، برے لوگوں سے امن عطا فرما، بری موت سے امن عطا فرما، اللہ قرضے سے امن عطا فرما، حاسد کے حسد سے امن عطا فرما، شریر کے شر سے امن عطا فرما، برا چاہنے والے کی برائی سے امن عطا فرما، جادو ٹونے سے امن عطا فرما، برے اثرات سے امن عطا فرما، بری دوستیوں سے امن عطا فرما، بری مجالس سے امن عطا فرما، انٹرنیٹ اور موبائل کے غلط استعمال سے امن عطا فرما، اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے امن عطا فرما، یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے امن عطا فرما۔ تو امن کے لفظ کو کھولیں، جہاں جہاں ہمیں امن چاہیے خوب اللہ سے مانگیں۔ جہنم کے عذاب سے امن عطا فرما، قیامت کے دن کی سختیوں سے امن عطا فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی سے امن عطا فرما، اپنی ناراضگی سے امن عطا فرما، اعمال کے رد ہو جانے سے امن عطا فرما۔ اللہ میں اتنا سفر کر کے مکہ آیا بیٹھا ہوں، میرے مولا یہ امن والی جگہ ہے، حج کو قبول فرما اور اس کے رد ہونے سے امن عطا فرما، میرے اعمال کو مردود ہونے سے مجھے امن عطا فرما۔ تو خوب امن کے لفظ کو انسان کھولتا چلا جائے، جتنا اس کو سوچیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اور چیزیں بھی ڈالیں گے۔ اللہ میں نے اپنی بچیوں کی شادی کر دی ہے، اس میں ان کو گھروں میں امن اور سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن عطا فرما، قریہ قریہ، گلی گلی، بستی بستی امن عطا فرما، پوری امت میں امن عطا فرما۔ کھولتے چلے جائیں، وہ شہر بھی امن کا ہے۔ تو ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ اب یہ امن میں آ جانے والا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے زندگی کی ہر انداز سے امن مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے، اپنے متعلقین کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے امن مانگے۔ تو یہ 5 پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حج کے سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔